بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، ناظرین قصص الانبیاء کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ واقعہ جس کا کچھ حصہ بیان کیا جا چکا ہے، بیان حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے دودھ پلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 8 لاگ نمبر 345 اور صفحہ ہے 364 جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ حصہ پیش کیا ہے، کچھ کر رہے ہیں۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پر، تیری ہستی پہ گلزار وجود، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اے محمد تم کہاں ہو یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر دیر بعد ایک بوڑھا مرد دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے دختر سعد تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جن نے تمہارا لڑکا جس جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کا پتہ دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں کہ لات و عزیٰ پر اس دن کیا صدمہ گرا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا اے سردار ہمارے آپ کی مہربانی تو پوری قوم قریش پر ہے، بہت ہے۔ اور اس وقت دختر سعد حلیمہ یہ کہتی ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ ناظرین، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت ہبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے ہبل ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرہ والے کو دیکھا اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا اے حلیمہ وہ لڑکا در حقیقت خدا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کو کچھ اندیشہ نہیں ہے، کچھ اندیشہ مت کرو، مت ڈرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں محمد کو تمہارے پاس لا رہی تھی، مقام بطحی میں مجھ سے وہ گم ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے آتے تھے، اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، ابھی کچھ حصہ باقی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بقیہ حصہ۔ ہم مدینے سے کیوں
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب ہے راہ کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، پڑھ کے نصر و من اللہ فتح ہو قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بیزار آتے نام ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا، مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب ہے راہ کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم مدینے سے کیوں واپس آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب ہے راہ کی تسکین وہیں رہ گئی۔